یہ ویڈیو شمالی کوریا کے حیران کن حقائق، سخت قوانین، تہواروں اور اس پراسرار ملک کی دلچسپ تاریخ پر مبنی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شمالی کوریا میں نیلی جینز پہننا ممنوع ہے، یا یہ کہ ان کا کیلنڈر باقی دنیا سے مختلف ہے؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ سب کچھ بتائیں گے جو آپ کو شمالی کوریا کے بارے میں جاننا چاہیے، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ شمالی کوریا کی تاریخ۔ شمالی کوریا کی تاریخ 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد شروع ہوئی، جب کوریا کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ شمالی کوریا پر سوویت یونین کا اثر تھا، جبکہ جنوبی کوریا کو امریکہ کی حمایت حاصل تھی۔ 1948 میں کم ایل سونگ نے شمالی کوریا دی ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا کی بنیاد رکھی۔ 1950 شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان کورین جنگ چھڑ گئی، جو 1953 اگست میں ایک جنگ بندی معاہدے کے ساتھ ختم ہوئی، لیکن دونوں ممالک آج بھی باضابطہ طور پر جنگ کی حالت میں ہیں۔ اس کے بعد شمالی کوریا نے ایک سخت کمیونسٹ نظام اپنایا اور ایک خود مختار ملک بن گیا۔ کم آئل سونگ کے بعد ان کے بیٹے کم جونگ ایل اور پھر ان کے پوتے کم جونگ ان نے حکومت سنبھالی، جو آج بھی اقتدار میں ہیں۔ شمالی کوریا کے 5 دلچسپ حقائق۔ دنیا سے الگ تھلگ ملک۔ شمالی کوریا دنیا کے سب سے زیادہ بند ممالک میں سے ایک ہے، جہاں انٹرنیٹ اور غیر ملکی میڈیا پر سخت پابندیاں ہیں۔ اپنا کیلنڈر سسٹم شمالی کوریا جوچی کیلنڈر استعمال کرتا ہے، جو 1912 میں کم آئل سونگ کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے۔ ایک ہی خاندان کی حکومت 1940 سے اب تک صرف کم خاندان نے شمالی کوریا پر حکومت کی ہے۔ امریکی جنگ مخالف پروپیگنڈا۔ بچوں کو اسکولوں میں امریکہ مخالف تعلیم دی جاتی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا اسٹیڈیم رونگراڈو میڈو۔ اسٹیڈیم دنیا کا سب سے بڑا اسٹیڈیم ہے، جس میں 1,14,000 افراد کی گنجائش ہے۔ شمالی کوریا کی قومی زبان۔ قومی زبان کورین۔ شمالی کوریا کا قومی کھیل جمناسٹک اور فٹ بال پاکستان اور شمالی کوریا کا وقت کا فرق شمالی کوریا پاکستان سے 4 گھنٹے آگے ہے۔ مثال کے طور پر اگر پاکستان میں دوپہر 12 بجے ہیں، کوریا میں شام 4 بجے ہوں گے۔ شمالی کوریا میں مذہبی تقسیم حکومت کے مطابق۔ شمالی کوریا میں سرکاری طور پر لادینیت جوچی نظریہ کا نظام ہے، لیکن بعض دیگر مذاہب کے پیروکار بھی موجود ہیں۔ لادینیت جوچی نظریہ 64% چنڈو مذہب، 13% بدھ مت، 4.5% تیہیت، 1.7% دیگر، 16.8%۔ شمالی کوریا میں مذہبی سرگرمیاں سخت محدود ہیں اور مذہب پر عمل کرنا زیادہ تر حکومتی کنٹرول میں ہے۔ شمالی کوریا کے اہم تہوار۔ شمالی کوریا میں بیشتر تہوار سیاسی ہیں اور انقلابی تاریخ سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہاں کچھ اہم تہوار ہیں۔ یوم سورج 15 اپریل۔ یہ شمالی کوریا کا سب سے بڑا قومی تہوار ہے، جو کم آئل سونگ ملک کے بانی کی سالگرہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن پیونگ یانگ میں بڑی فوجی پریڈز، آتش بازی، ثقافتی پروگرامز اور کھیلوں کے مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں۔ یوم ستارہ 16 فروری۔ یہ شمالی کوریا کے دوسرے رہنما کم جونگ ایل کی سالگرہ کا دن ہے۔ اس دن ملک بھر میں سرکاری تقریبات، پریڈز اور ثقافتی مظاہرے ہوتے ہیں۔ یوم آزادی 15 اگست۔ یہ دن 1942 میں جاپانی قبضے سے آزادی کے جشن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ شمالی اور جنوبی کوریا دونوں یہ دن مناتے ہیں، لیکن شمالی کوریا میں اسے خاص طور پر حب الوطنی کے جذبات سے بھرپور تقاریب کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ شمالی کوریا میں پابندیاں۔ شمالی کوریا دنیا کے سب سے زیادہ بند ممالک میں سے ایک ہے، جہاں حکومت لوگوں کی زندگی کے ہر پہلو پر سخت ہے، کنٹرول رکھتی ہے۔ یہاں چند اہم پابندیاں درج ہیں۔ آزادی اظہار پر پابندی۔ شہریوں کو حکومت کے خلاف بولنے یا تنقید کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی حکومت یا کم خاندان کے خلاف کچھ کہے تو اسے سخت سزائیں دی جا سکتی ہیں، حتیٰ کہ موت کی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ غیر ملکی میڈیا دیکھنا یا سننا سختی سے منع ہے۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر پابندی۔ عام شہریوں کے لیے انٹرنیٹ دستیاب نہیں، صرف کچھ مخصوص حکومتی افراد ہی انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ فیس بک، یوٹیوب، گوگل، واٹس ایپ اور دیگر بین الاقوامی ویب سائٹس پر مکمل پابندی ہے۔ شہری صرف مقامی انٹرانیٹ، کوانگمیونگ
इस्तेमाल कर सकते हैं जहां सिर्फ हुकूमत की मंजूर शुदा वेब साइट्स मौजूद हैं। गैर मुल्की मीडिया देखने पर सख्त सज़ा शमाली कोरिया में सिर्फ सरकारी टीवी चैनल्स दस्तयाब हैं। अगर कोई शख्स जनूबी कोरिया, अमेरिका या किसी दूसरे मुल्क का टीवी ड्रामा या ड्रामा देखे तो उसे सख्त सज़ा मिलेगी। फिल्म देखते हुए पकड़ा जाए तो उसे सख्त सज़ा दी जाती है। बाज़ औक़ात मौत की सज़ा भी दी जाती है। सफ़र की आज़ादी महदूद। शमाली कोरिया के शहरियों को बग़ैर हुकूमती इजाज़त मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि मुल्क के अंदर भी शहरियों को दूसरे शहरों में जाने के लिए खुसूसी इजाज़त लेना पड़ती है। जो लोग गैर कानूनी तौर पर मुल्क हो जाते हैं, छोड़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें गिरफ्तार करके सज़ा या मौत दी जा सकती है। मजहबी आज़ादी पर पाबंदी। शमाली कोरिया में सरकारी तौर पर मजहब की इजाज़त नहीं है। चर्च, मसाजिद और दूसरे इबादत गाहें आवाम के लिए खुली नहीं होते। जो लोग खफिया तौर पर मसीहियत या देगर मज़ाहब पर अमल करते हैं उन्हें सख्त सज़ाएं दी जा सकती हैं। लिबास और फैशन पर कंट्रोल। नीली जीन्स, ब्लू जीन्स पहनने पर पाबंदी है क्योंकि ये मगरबी सकाफत की अलामत समझी जाती है। मर्दों और औरतों के बालों के मखसूस स्टाइल हुकूमत की तरफ से मुकर्रर किए गए हैं। ख़वातीन के छोटे स्कर्ट और मगरबी तर्ज के कपड़े पहनने पर सख्त पाबंदी है। गैर मुल्कियों पर सख्त कवानीन। जो सयाह शमाली कोरिया आते हैं उन पर सख्त निगरानी रखी जाती है। सियाहों को हुकूमत की तरफ से एक गाइड दिया जाता है और वो इसके बगैर कहीं जा नहीं सकते। सियाहों को हुकूमती इमारतों या गुर्बत ज़दा इलाकों की तस्वीर लेने की इजाज़त नहीं होती। गाड़ियाँ रखने पर पाबंदी आम। शहरियों के लिए ज़ाती गाड़ी रखना तकरीबन नामुमकिन है। सिर्फ ऐली सरकारी अफसरान और फ़ौज के अहलकारों को गाड़ियाँ रखने की इजाज़त है। ज़्यादातर शहरी साइकिल ही रखते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। गैर कानूनी कारोबार पर सख्त कवानीन। सिर्फ हुकूमत के कंट्रोल में कारोबार करने की इजाज़त है, निजी कारोबार की इजाज़त नहीं, और जो लोग गैर कानूनी हैं वो सख्त सज़ा का शिकार होंगे। तौर पर कारोबार करने की कोशिश करते हैं उन्हें सख्त सज़ा दी जाती है। मूसीकी और तफरीक पर पाबंदियाँ। शहरी सिर्फ वही गाने सुन सकते हैं जो हुकूमत ने मंजूर किए हैं। मगरबी या जनूबी कोरिया की मूसीकी सुनने पर सख्त सज़ाएं दी जा सकती हैं। नतीजा शमाली कोरिया में हुकूमत हर चीज़ पर सख्त कंट्रोल रखती है और आज़ादी की बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ हैं। यहाँ के कवानीन दुनिया के दूसरे ममालिक के मुकाबले में इंतहाई सख्त और बाज़ औक़ात बेरहम समझे जाते हैं। हमारे चैनल को मज़ीद दिलचस्प मवाद के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक अल्लाह हाफ़िज़।